الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں نے پڑھی ہے، چونکہ سورہ بقرہ ہی سے ہمارا درس جاری ہے. پچھلے درس میں ہم نے اس آیت کے کچھ پوائنٹس پر گفتگو کی تھی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بنو اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا، اور جب کوئی بات اہمیت کی ہو نا تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں میثاق کا لفظ آتا ہے. میثاق کا معنی ہے ایک مضبوط ایگریمنٹ، ایک مضبوط معاہدہ. تو بنو اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں پر عمل کریں گے، اور انہوں نے اس کا وعدہ بھی کیا تھا. اور اس میں سے ایک اہم ترین چیز، جو پہلی چیز بتائی گئی ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو گے. یہ ہمارے عقیدے کے حوالے سے ہے، اور یہی سب سے اہم ترین چیز ہے کہ عقیدے کی صحت ہی پر ہمارے سارے اعمال کی بنیاد ہے. عقیدہ درست ہوگا تو اعمال درست ہوں گے، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اعمال ضائع ہوں گے. اور اس کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی صفات میں اور اس کی ذات میں، تمام عبادت میں اس کو ایک ماننے کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. ان دونوں پوائنٹس پر پچھلے درس میں تفصیلی طور پر گفتگو ہو چکی ہے. اب آگے بڑھیے. بظاہر تو جو پوائنٹس اس میں بتائے گئے ہیں ہمارے نزدیک بظاہر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اہم پوائنٹ نہیں ہے، ہمیں اس میں زیادہ ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید نے ان تمام نکات کو بار بار بیان کیا ہے، اور جیسا کہ احادیث میں اور دیگر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اہمیت بیان کی ہے، اگر ہم نے اس کو مس کیا تو ہم بہت نقصان میں ہوں گے. تیسرا پوائنٹ جو اس میں بتایا گیا ہے کہ وَذِي الْقُرْبَى، کہ تم نے حسن سلوک کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ. میرے دوستو، یہ انتہائی اہم ترین ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنو اسرائیل کو دی گئی تھی، اور یہ قرآن مجید میں اس کا بیان ہے. تو معنی یہ ہے کہ یہ ہدایت ہمیں بھی دی جا رہی ہے. ذو القربہ رشتہ دار کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ دار جو ہمارے والد کے تھرو جتنے بھی لوگ ہوں گے، اور والدہ کے تھرو، ماں اور باپ دونوں کے جو رشتہ دار ہوں گے، دونوں کے بہن بھائی، دونوں کے بچے اور ان کے بچے، بہن بھائیوں کے بچے، یہ تمام کے تمام ہمارے رشتہ دار ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ان کے سلوک، والدین کے بعد سب سے زیادہ رشتہ داروں کی بات اگر آئی ہے تو حسن سلوک کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو جوڑے رکھنا، اور اگر وہ غریب ہیں، اگر وہ نادار ہیں، تو آپ کے مالی تعاون کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ صدقات کے حوالے سے ہو. مالی تعاون کے سب سے زیادہ رشتہ دار آپ کے مستحق ہے. اب رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو جو جوڑنے کی بات ہے، میرے دوستو، رشتوں کو جوڑنا یہ کوئی کم فائدے والی بات نہیں ہے. اس میں بہت ہی زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہے، بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آتی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. تم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تو اس کو صرف ایک کام کرنا ہے، فلیصل رحمہ، کہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑے رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھو. اس میں دو چیزیں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے. رزق کا معنی کیا ہے؟ رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا، چاہے وہ رزق میں کھانا پینا ہو، چاہے وہ ہماری صحت ہو، چاہے وہ ہمارا علم ہو، چاہے ہمارا مال دولت ہو، چاہے ہماری ذہانت ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی شکل ہی میں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے، کشادگی کا معنی ہوتا ہے کہ برکت عطا فرمائے، تو پھر آپ دیکھیے کہ کس قدر آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں. پھر اسی طرح فرمایا کہ جی کہ وَيُنْسَأْ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں اضافہ فرمائے یا اس کی عمر میں زیادہ مہلت دے. معنی یہ نہیں ہے کہ جی کہ اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو وہ رشتہ داری جوڑنے کی وجہ سے اس کی عمر 70 سال ہو جائے گی. بعض علماء نے یہ رائے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ اگر یہ شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑے رکھے گا اپنے آپ کو تو اس کو ہم 70 سال کی عمر دیں گے، اور اگر اپنے رشتہ داروں سے کاٹے گا تو پھر 60 سال کی عمر ہوگی. لیکن زیادہ اقرب الی الصواب جو معنی ہے وہ یہ کہ عمر تو وہی ہوگی جو ہم لکھ کر لائے ہیں اپنے ماں کے پیٹ سے، لیکن اس عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. آپ دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے 40 50 سال گزر جاتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ آپ نے کیا کیا، وہ نہیں بتا سکیں گے آپ کو کہ کیا حاصل کیا. ساری زندگی 40 سال ان کے گزر گئے اور انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے عمر کے 30 سال 40 سال میں وہ بہت کچھ بڑے بڑے منازل طے کر لیتے، کئی منازل طے کر لیتے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ اخروی اعتبار سے. ایک کتاب آپ نے بار بار سنی ہوگی، ریاض الصالحین پڑھی جاتی ہے، اور ریاض الصالحین ماشاءاللہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی. اس میں جن احادیث کو، صحیح احادیث کو جمع کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، وہ ان کتابوں میں سے ہے کہ جو ہمارے دلوں کی صفائی، گناہوں سے ہمیں نفرت پیدا کرنے، برائیوں سے دور رکھنے کا بہترین ذریعہ وہ کتاب، اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. یہ ہے امام نووی رحمہ اللہ کی. امام نووی بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، بڑے مشہور محدث، اور حدیث کے شارحین میں ان کا بڑا اونچا اور اعلیٰ مقام ہے. اور ان کی کتابیں میرے دوستو اتنی ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ہم ساری اپنی عمر پڑھتے بھی رہنا تو قدم ختم نہیں ہوگی. اتنی کتابیں لکھی ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا ہے نا. لیکن انہوں نے جو عمر پائی تھی وہ ان کی جملہ عمر تھی 46 ایئرس، صرف 46 سال عمر، 46 سال عمر. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم یہ اس حساب سے کہ جی کہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی، اپنی کتابیں لکھنی شروع کی، تو جو حساب نکلتا ہے وہ یہ کہ ہر 2 دن میں ایک کتاب لکھی ہو، جبکہ ہر 2 دن میں ہم نے ایک کتاب پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ ہے وہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، یہ ہے وہ برکت. اب یہ برکتیں یہ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ برکت حاصل ہوتی ہے ہماری عمر میں، ہمارے وقت میں. کئی لوگ ہوتے ہیں دیکھیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے، کام بھی پورے نہیں ہوتے، وقت بھی پورا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام کر لیتے ہیں، اور اس عمر میں اور اپنے رزق میں برکت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے. اب رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے آپ ان کو فائدہ پہنچائیں،
جس قدر ہو سکے ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں. وقت بوقت آپ کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہونی چاہیے. آپ یا ان کے گھر چلے جائیں یا وہ آپ ان کو اپنے گھر بلا لیں. اسی طرح اگر نہ جا سکیں تو فون پر خیر خیریت معلوم کر لیا کریں, فون پر سلام علیک کر لیا کریں. اسی طرح ان کے رنج و غم میں ان کے ساتھ شریک ہوا کریں. یہ وہ راستے ہیں, یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رکھ سکتے ہیں. اور ہر وہ راستہ جو رشتہ داری کو مضبوط کرتا ہے ہمیں وہ اپنانا چاہیے. ایک حسن حدیث آتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنے کا اس دنیا میں کیا فائدہ ہے. ایک اور فائدہ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے, شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا. اس حدیث کو عام طور پر لوگوں کی نگاہوں سے نہیں گزرتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعجل الطاعت ثوابا صلۃ الرحم, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اپنی نیکی کا اجر حاصل کریں, نیکی کا اجر, وہ نیکیاں جن کا جلد سے جلد اللہ تعالی ہمیں اجر اور ثواب دیتا ہے نا, ان میں ایک نیکی ہے صلہ رحمی, رشتہ داروں کو جوڑنا, صلہ رحمی. اور رسول فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر گناہ بہت سارے ہوں, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ, کوئی فیملی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتی ہے اور پھر وہ محتاجی میں ہو. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرماتے ہیں, ان کی زندگیوں میں, ان کے دلوں میں, اور ان کے مال میں, ان کی اولاد میں یہ برکتیں آتی ہیں رشتہ داروں کو جوڑنے کی وجہ سے. قرآن مجید کی معروف آیت آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر, کہ تم بر کو حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے, جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. عام طور پر ہمارا جو مائنڈ بنا رہتا ہے نا, وہ یہ کہ جی کہ جو چیز ہمارے نزدیک ہمارے استعمال کی نہیں ہے, ہمارے فائدے کی نہیں ہے, ہم وہ دوسروں کو دے دیتے. اللہ تبارک فرما رہا ہے کہ بر جو ہے نا, یہ اس میں تمام نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں. البر میں اس میں حسن اخلاق ہے, حسن سلوک ہے, وہ تمام کی تمام چیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بر کا مقام حاصل کرنا ہو تمہارے تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یہاں تک کہ تم وہ مال خرچ کرو, وہ چیز خرچ کرو اللہ کے راستے میں جس کو رکھنے میں تمہیں بہت زیادہ دلچسپی ہے, جو تم بہت محبوب رکھتے ہو. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. صحابہ کا جذبہ دیکھیے, وہ نیکی حاصل کرنے کا کتنا جذبہ تھا ان میں. اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ آیت سنی ہے, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے, تو میرے پاس میرا ایک کنواں ہے اور اس کے ساتھ باغ بھی تھا, اور اس کنویں کا نام ہے بیروحا, باغ سمیت. تو وہ کنواں مجھے بہت محبوب ہے, اور اس اعتبار سے بھی محبوب تھا ان کو کہ وہ بالکل مسجد کے سامنے کے حصے میں تھا, وہ مسجد کے مقابلے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آپ وہاں تشریف لے جاتے, اس کنویں کا پانی پیتے, آپ وہاں تشریف فرما ہوتے اور آپ پسند فرماتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے میرا محبوب ہے مال, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے راستے میں دوں تاکہ بر حاصل کروں, تاکہ اجر حاصل کروں. ان کی الفاظ ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے وسلم, آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو استعمال کر لیں, اس کو لگا دیں. جن کو دینا چاہیں, جن کو بھی دینا چاہیں, جس مد میں بھی اس کو استعمال کرنا چاہیں, آپ اس کو استعمال کر لیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اگر چاہتے ہو بر کا درجہ حاصل کرنا تو اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو, اپنے رشتہ داروں کو دے دو. یعنی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے نا کہ ان کو نیکی کا سب سے بڑا مقام حاصل ہو, اور نیکی کا بڑا درجہ آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ جو بیروحا ہے تم نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے آپ
اور انہوں نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا میرے دوست۔ تو یہ وہ مقام ہے بر کا جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اس وقت جب کہ ہم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، رشتہ داروں کو آگے بڑھائیں اگر وہ غریب ہیں اور نادار ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بیان فرمایا ہے، ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو کبھی کبھار لوگ سوال بھی کرتے ہیں ایسے، اس کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کسی مسکین کو دیتے نا کچھ مال، تو یقیناً صدقے کا تو آپ کو ثواب ملے گا، صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ صدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین کو اگر آپ صدقہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو صدقے کی شکل میں ملے گا۔ لیکن اور اگر وہی صدقہ آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں تو آپ کو 2 اجر ملیں گے، رشتہ دار کو دیتے ہیں تو 2 اجر ملیں گے، صدقۃ و صلۃ، ایک تو صدقے کا اجر اور دوسرا رشتہ داری کو جوڑنے کا اجر، صلہ رحمی کو جوڑنے کا اجر، یہ 2 اجر ہمیں ملیں گے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو، یہ بھی یہ ذہن میں رہنی چاہیے، یہ پوائنٹ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب کبھی کسی کے ہاں وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، کوئی والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، انہوں نے اپنے طور پر یہاں کچھ مکان چھوڑا ہوا ہے اور پیچھے کوئی لینڈ چھوڑا ہوا ہے، پیچھے کوئی مکان چھوڑے ہوئے ہیں، اب یہاں سے لوگ جاتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کے جو ورثاء ہوں گے، ان کے بیٹے، ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں، ان کی بیوی، ان کے شوہر، یہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جو رشتہ دار ہیں لیکن اس مال کے ورثاء میں ان کا شمار نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ جب تم اپنے وراثت کے مال کی تقسیم کرو اور اس موقع پر تم جانتے ہو کہ فلاں فلاں میرے رشتہ دار ہیں اور وہ محتاج ہیں، ایسے موقع پہ ان کو بھی کچھ حصہ دے دیا کرو، حالانکہ وہ اس کے اسلامی طور پر مستحق نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی دے دیا کرو اس لیے کہ وہ محتاج ہیں اور وہ تمہارے حصے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، بہرحال یہ وہ چیز ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے شروع کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں برائی ہو، ان کے دلوں میں دشمنی ہو، وہ نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں ہے مختلف قسم کے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک صحابی نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ میرے اپنے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میری مخالفت کرتے ہیں، میری ساتھ برائی کرتے ہیں، میرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جب تک ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو گے نا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور ہمارے کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں میرے دوستو جو ہم سمجھتے ہیں کہ حل نہیں ہوں گے، لیکن حل ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں رہتا۔ ہم ان مسائل کے حل ہونے کے بعد تلاش کرتے رہتے ہیں اسباب کے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، لیکن ہم نہیں جانتے پیچھے اسباب کیا۔ ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داری کو جب ہم جوڑے رکھتے ہیں نا، کئی مسائل یا کئی آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں، چاہے صحت کے حوالے سے ہو، چاہے بچوں کے حوالے سے ہو، چاہے مال کے حوالے سے ہو، اس میں آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ان آزمائشوں سے ہمیں نکال دیتا ہے۔ اب ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کہ فلاں میں نے دوائی کھائی تھی، فلاں میں نے یہ کام کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ نہیں، اس میں یہ رشتہ داری کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، بہت زیادہ کام کرتا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور صحابی نے آ کر ایسے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا تھا۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ صدقات کے بارے میں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ، ایک تو صدقہ ہے نا کہ آپ رشتہ داری کو دیں، سب سے بہتر صدقہ، تو آپ نے فرمایا کہ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم کاشح رشتہ دار کو دو۔ کاشح کیا ہے؟ کاشح وہ رشتہ دار ہے جو تمہارے خلاف اپنے دل میں عداوت رکھتا ہے،
وہ تمہارے دل میں عداوت رکھتا ہے، تم سے حسد کرتا ہے، تمہارا برا سوچتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کاش وہ ہے، تم اس کے اوپر خرچ کرو، تو یہ تمہارا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ میرے دوستو، اس کے پیچھے کیا فلسفہ کام کر رہا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے نا کہ جتنے بھی آپس میں رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے نا، ان میں آپس میں محبت ہو۔ تو جو نفرتیں ہوتی ہیں ان نفرتوں کا مداوع ایسے ہی ہوتا ہے، نفرتوں کو محبت میں بدلنے کا۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے عداوت کے مقابلے میں عداوت ظاہر کی، دشمنی کے مقابلے میں دشمنی ظاہر کی، تو یقیناً یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے خون خرابے تک آ جاتی ہیں۔ اور اگر ہم نے تھوڑا سا اپنی طرف سے نیکی کا اظہار کیا تو دوسروں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، دوسروں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں یہ کوشش تو ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی رشتہ دار سے کسی عداوت اور کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ایک فاصلے پہ رکھیں اپنے آپ کو۔ لیکن اگر کبھی ان کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو آپ اگر ان کی مدد کر سکتے ہو تو آپ ان کی مدد کیجیے۔ بعض رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بچوں کو ان کے گھر نہیں لے جانا چاہتا کہ اس لیے کہ ان کے بچے ٹھیک نہیں ہیں، اگر ہم لے جائیں گے تو ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے۔ بالکل درست، صحیح بات ہے۔ اب ایسے موقع پہ بجائے اس کے کہ آپ بالکل ہی ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیں، ان کے ساتھ کم از کم فون پہ تو سلام کلام ہونا چاہیے، کسی نہ کسی شکل میں اپنا رابطہ منقطع نہ کریں، اپنا رابطہ برابر جاری رکھیں۔ اور اگر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو دینا چاہیں اور آپ کے اندر یہ وسعت ہو تو دے۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، واقعہ افک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جو بہتان لگایا تھا بدکاری کا، قرآن مجید میں وہ تفصیل سے ذکر آتا ہے اس کا، بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ تو بہرحال اس واقعے میں اس وجہ سے جو سب سے زیادہ پریشانی لاحق ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا، آپ کی اپنی اہلیہ پر یہ الزام تراشی کی گئی تھی۔ 1 مہینے تک آپ نے بات نہیں کی تھی، اور وہ انتہائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو 1 مہینہ گزارا تھا ان کے لیے ناقابل بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی۔ اب اس دوران، اس کے بعد حضرت عائشہ کے بعد جو سب سے زیادہ دلی تکلیف محسوس کر رہے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، کیونکہ ابوبکر صدیق کی وہ بیٹی تھی، اور ظاہر ہے کہ اپنی بیٹی کے بارے میں اگر ایسے سنا جائے تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ اتفاق سے ایسے ہوا کہ جو لوگ اس میں شامل تھے نا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ باتیں کر رہے تھے، ان میں سے 1-2 صحابی بھی تھے، اپنی سادگی کی وجہ سے وہ اس میں انوالو ہو گئے، یعنی وہ بالکل ہی وہ بہت ہی سادے تھے، وہ منافقین کی بات پر یقین انہوں نے کر لیا۔ ان میں سے ایک صحابی تھے مصطح بن اثاثہ۔ مصطح بن اثاثہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، لیکن تھے انتہائی غریب تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، ہر ہفتے ہر مہینے سمجھیے برابر ان کے ساتھ تعاون جاری تھا۔ لیکن جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ جو الزام لگا تھا اس میں اپنے آپ کو شامل کر لیا، تو ابوبکر صدیق نے اب یہ کہا کہ میں اب ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ انہوں نے اس موقع پر ہمارا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے ہمارے خلاف منافقین کا ساتھ دیا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، یہ تمہارے لیے لائق، یعنی تمہارے مناسب نہیں ہے، تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کے بارے میں اپنا ہاتھ کھینچ لو، جو مسکین ہیں ان کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچ لو، جو مہاجرین ہیں، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آیت نازل فرمائی، عفو درگزر سے کام لو، کوشش کرو کہ اس کو درگزر کر دو، اس کو درگزر کر دو، بھول جاؤ۔ اب اگر تم درگزر کرو گے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے درگزر کرے، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے؟ تم یہ نہیں چاہتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ آ گیا کہ احب ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے۔ اور پھر انہوں نے نہ صرف
ان کے ساتھ اپنا مالی تعاون جاری کر دیا، بلکہ اس میں اضافہ بھی کر دیا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر پر اپنے جذبات کو دبانا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عام طور پر ہم مان تو لیتے ہیں، لیکن شیطان ہمارے دلوں میں مختلف قسم کی اور بہانے لا دیتا، مختلف ایکسکیوز۔ ہاں ٹھیک ہے جی، قرآن کی آیت ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ٹھیک ہے، لیکن کیا کیا جائے یہ مسئلہ ہے، کیا کیا جائے وہ مسئلہ ہے۔ یہ آمنا و صدقنا ہوتا ہے نا کہ جی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی، ان کے ہاں کوئی عذر اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ فوری طور پر انہوں نے اس پر نہ صرف عمل کیا بلکہ اس میں اضافہ بھی کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ تھے ذوی القربہ۔ آخری پوائنٹ ذوی القربہ کے حوالے سے میں بتا کے آگے بڑھتا ہوں کہ ایک تو ہے نا رشتہ داری کو جوڑنا، دوسرا ہے رشتہ داری کو کاٹنا۔ یہ انتہائی بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، رشتہ داری کو کاٹنا۔ لا يدخل الجنت قاطع رحم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی کہ جو رشتہ داروں کو کاٹتا ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، کھلم کھلا روز نے فرمایا۔ اب رشتہ داری کو کاٹنے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہر معاشرے میں، ہر فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں لوگوں کو بدگمانی کے درمیان بدگمانی پیدا کریں۔ تو جب بھی اس قسم کی کسی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو، آپ کی بیٹھک ہو، اس وقت تک اس کا یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ اپنے طور پر اس کی ویریفیکیشن نہ کر لیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، رشتہ داروں کو لڑانے والے جو ہوتے ہیں نا وہ شیطان ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہم اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں، ہم نے کیٹیگریز بنائی رکھی ہیں کہ جی کہ جو ماشاءاللہ ہماری سطح کے لوگ ہیں، مالدار ہیں یا اس قسم کے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ دعوتوں میں جائیں گے، ان کو بلائیں گے۔ جو بیچارے غریب ہیں یا ان کا لیول، ان کا لائف جو ہے نا وہ ہم سے کمتر ہے، تو کبھی کبھار ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور دوسری چیز جو ہماری طرف سے ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے عام طور پہ فیملیز میں۔ میرے دوستو، شوہر بیوی میں کبھی کبھار جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، شوہر بیوی میں کبھی کبھار جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی جھگڑے اس یعنی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے اوپر یہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ جی کہ تم اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملو گی، حتیٰ کہ والدین سے بھی نہیں ملو گی۔ بیوی کبھی کبھار شوہر کے اوپر یہ شرط لگا دیتی ہے کہ جی کہ تم نے فلاں فلاں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے نہیں ملنا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو جہنمی بنا رہے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے، ایسے کئی واقعات ہیں، ایسے کئی سوالات لوگ کرتے ہیں کہ عام طور پہ بیویاں کرتی ہیں کہ جی کہ میرے شوہر نے مجھ پہ پابندی لگا دی ہے کہ جی کہ میں اپنے والد صاحب سے نہیں مل سکتی۔ ایک حدیث اس میں بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دور نبوت میں ایک صحابی نے جب وہ کہیں جا رہے تھے سفر پر، اپنی بیوی کو پہ یہ شرط لگا دی کہ تم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلو گی میں جب تک واپس نہ آ جاؤں۔ اتفاق سے ایسے ہوا کہ ان کے والد سخت بیمار ہو گئے، تو وہ بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ جی کہ میرے والد سخت بیمار ہیں، تو کیا میں ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ میرے شوہر نے مجھ پر یہ پابندی لگائی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جی کہ انتظار کرو انتظار کرو۔ پھر یہ ہوا کہ جی کہ وہ بیچارے والد صاحب جو تھے وہ اسی بیماری میں وہ انتقال ہو گیا ان کا۔ اب وہ اس موقع پر بھی آ کے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا میں جا سکتی ہوں اپنے والد کو آخری مرتبہ دیکھنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جا سکتی۔ اس طرح وہ نہ اپنے والد کی عیادت کے لیے گئیں اور نہ ہی والد کے انتقال پر گئیں۔ میرے دوستو، یہ حدیث انتہائی ضعیف حدیث ہے۔ اب اس قسم کی حدیثیں ہمارے معاشرے میں، اس لیے بیان کیا کہ جی کہ لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں، یہ ہمارے ہاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ فون پر ہر جگہ اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں وداؤٹ اینی ویریفیکیشن۔ یہ بات غلط ہے، اس قسم کی کوئی حدیث، صحیح حدیث رسول اللہ سے نہیں ہے۔ تو عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے رشتہ داروں پر پابندی لگا دیتی ہے، شوہر بیوی کے رشتہ داروں پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ اس سے ایک قدم آگے اور یہ بڑھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے بچوں کو شوہر کے رشتہ داروں کے بارے میں ان کے ذہن میں غلط باتیں پھیلانے لگتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں کہ جی کہ تمہارا ددیال ایسا ہے، تمہارے جتنے بھی لوگ ہیں ایسے ہیں۔ پھر شوہر اپنے بچوں کو ننیال سے بدظن کر دیتا ہے،
یعنی وہ جو آپس میں ان کے جھگڑے ہیں، آپس میں ان کی نفرتیں ہیں، وہ اپنے ذریعے اپنی نسلوں میں منتقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ نئی نسل کو اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے ددیال سے، اپنے ننیال سے نفرت پیدا کرتے ہیں ان میں، اس طرح وہ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ انتہائی بہت بڑے نقصان کا سودا ہے۔ اگر آپس میں اختلاف بھی ہوتے ہیں، آپس میں اگر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی حد تک رکھیں، آگے اس کو نہ بڑھا۔ بہرحال اس کے بعد والیتامى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد حسن سلوک کے تمہارے جو صحیح معنوں میں مستحق ہیں، مساکین یعنی رشتہ داروں کے بعد، وہ یتیم بچے ہیں۔ یتیم بچے چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں میں ہوں، یتیم بچے تمہارے محلے کے ہوں، یتیم بچے کہیں بھی ہوں، اگر آپ کو اس کا علم ہے تو آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے اور یا بچی کو کہتے ہیں کہ جس کی بلوغت سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی میچورٹی سے پہلے جس بچے کے والد کا، والدہ نہیں، والد کا انتقال ہو جائے۔ چونکہ والد کا انتقال ہو جائے تو سمجھیے کہ اس کے سامنے دنیا اندھیری ہو جاتی ہے نا۔ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی دنیا اور اپنے بچوں کے دین کے حوالے سے پوری محنت کرتا ہے، اور پھر باپ کا سایہ سر سے اڑ جائے تو پھر وہ بچوں کا جو حال ہوتا ہے ہمارے سامنے ہے اپنے ملکوں میں نا۔ تو اس اعتبار سے وہ ہمارے تعاون، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ محتاج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں بڑے انتہائی سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم انی احرج حق الضعیفین عن الیتیم، حق الیتیم و حق المرأة۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ، میں یتیم کا کیس اور عورت کا کیس میں تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ تشویش ہے، جو پریشانی ہے، وہ یتیم کے حوالے سے۔ یعنی آپ نے اس شخص کے بارے میں جو یتیموں کے ساتھ اس سے سلوک نہیں کرتا، اس کے اگینسٹ آپ مدعی بن کے کھڑے ہوئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدعی بن کے کھڑے ہوں تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اور میرے دوستو، یتیموں کے حوالے سے ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر میں کسی یتیم کو رکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہاں پر الحمدللہ، لیکن یتیم کو اسپانسر کرنا، یتیم کی دیکھ بھال کرنا، ان کی پرورش، ان کی پرداخت کے لیے اپنے طور پر کوشش کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سب سے بہتر گھر، آپ نے مثال دی، سب سے بہتر گھر، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں ایک یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا، وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اور سب سے برا گھر مسلمانوں کا وہ گھر ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا۔ اب یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور یتیم کے ساتھ برے سلوک کی بنیاد پر ہمارے گھروں کا اچھا ہونا، ہمارے گھروں کا برا ہونا منحصر ہے۔ اب یہ یتیم کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے میرے دوستو، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا بچا کچا اس کو کھلا دیں، بچے کچے کپڑے پہنا دیں یا اس قسم کی کوئی چیز، یعنی ہم اپنے آپ پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، جب بات یتیم کی آتی ہے کہ اس کے لیے یہی کافی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال فرمایا لفظ تکریم کا، کلا بل لا تکریمون الیتیم، کلا بل لا تکریمون الیتیم، یتیم کا اکرام کیجیے۔ اکرام کیا ہوتا ہے؟ تکریم کیا ہوتی ہے؟ یعنی یتیم کی عزت، یتیم کا احترام۔ یتیم کی عزت اور یتیم کا احترام یہ ہوتا ہے کہ جو آپ پہنتے ہیں اس کو بھی پہنائیں، جو آپ کھاتے ہیں اس کو بھی کھلائیں، جس طرح آپ رہتے ہیں اسی طرح اس کو رکھیں۔ یہ تکریم ہے۔ تکریم یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس فضول ہے، جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے، اس یتیم کے حصے میں ڈال دیں۔ یہ تو اس کے ساتھ تحقیر ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کی تذلیل ہے۔ اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس اس کا بچہ نہیں ہے، یعنی اس کے باپ نہیں۔ میرے دوستو، یتیم کی سرپرستی کرنا، یتیم کے ساتھ یتیم کی تکریم کرنا، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے،
انہوں نے آ کے کہا کہ شکایت کی اپنے بارے میں شکایت، رجل شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بارے میں انہوں نے شکایت کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ اللہ کے وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے. قسوۃ قلبی، قسوۃ قلبی، رجل شکا الی رسول اللہ قسوۃ قلبی، اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے. سخت یعنی نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، برائیوں کی طرف مائل ہے، کوئی نیکی کی طرف، کوئی نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، نمازیں پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. تو آپ مجھے اس کا کوئی علاج بتائیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اردت ان تلین قلبک فاطعم المسکین، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل کو نرم کرو تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو، مسکین کو کھانا کھلایا کرو. وامسح رأس الیتیم، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا معنی یہ نہیں کہ جی خالی خلی ہاتھ پھیرنا. ہاتھ پھیرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اتنا ہی وہ پیارا ہو جتنا آپ کے بیٹے پیارے، اس کے ساتھ ویسے ہی آپ سلوک کریں جس طرح کہ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اس کے ساری ضروریات کا اسی طرح خیال رکھیں جتنا کہ اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. وامسح رأس الیتیم، تمہارے دل میں نرمی آ جائے گی، تمہارے دلوں میں نیکی کی طرف میلان آئے گا. اور یہ حقیقت ہے میرے دوست، جب اس قسم کے نیک کام ہم کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ہمارے دل میں نرمی پیدا فرماتے ہیں. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ ادن الیتیم والطفہ، یتیم کو اپنے ساتھ اپنے قریب رکھو، اس کے ساتھ لطف اور مہربانی کا سلوک کرو، اپنے قریب رکھو. وامسح برأسہ وأتم من طعامک، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور جو کھانا تم کھاتے ہو اس کو وہ کھانا کھلایا کرو. میرے دوستو، یہ وہ ہیں رشتہ داروں کے حقوق اور یتیموں کے حقوق. اور اسی ساتھ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ بیان فرمائی کہ والمساکین، اس میں تو تفصیل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ ہو، اس کے اپنے کمائی کے ذریعے ہوں، لیکن وہ ان کے لیے، اس کی فیملی کے لیے ناکافی، بڑی تنگی سے اس کا گزارا ہوتا، وہ بھی آپ کی مدد کا محتاج ہے. بلکہ زکوٰۃ کے جو 8 کیٹیگریز ہیں نا، ان میں سے پہلی 2 کیٹیگریز آتی ہیں الفقراء والمساکین. عام طور پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ اس کے پاس چھوٹی موٹی جاب ہے اور یہ ہے وہ، اس کو ہم محروم کر دیتے ہیں. جبکہ ایسی فیملیز کئی ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے انکم کا ذریعہ، لیکن بڑی تنگی سے چلتا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی دوا دارو کا ان کے پاس نہیں ہے کچھ، بچوں کی شادیاں کرنی ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ اس کا جاب ہے اس لیے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ان کی ہمیں پوری مدد کرنی چاہیے، اپنی زکوٰۃ سے بھی، اپنے صدقات سے. مسکین اس کو کہتے ہیں، یعنی جیسے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکینوں کی یہ تعریف فرمائی نا کہ جی کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کہ وہ جو کشتی تھی جس میں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کشتی وہ ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں اس کے ذریعے لوگوں کو لے جایا کرتے تھے. حالانکہ ان کا کمائی کا ذریعہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مسکین قرار دیا اس لیے کہ ان کے تنگی سے گزر ہوتی تھی. تو میرے دوستو، یہ تینوں ہیں جو ہمارے اوپر جن کا بڑا قرض ہے، اور ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے بچوں میں اور ہماری ساری زندگی میں، تو میرے دوستو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو ذی القربہ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، ان کے ساتھ جس قدر ہو سکتا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ جی کہ آپ اعلان کر کے ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ بھی بہت غلط بات ہے اعلان کر کے تعاون کرنا، بلکہ آپ کے علاوہ اور ان کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ ہو، ان کے ساتھ تعاون کیجیے. اس طرح دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہوگی، نفرتیں ختم ہوں گی، اور یہ آپ کے اجر میں دگنا اضافہ ہو جائے گا، دگنا اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.